إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم سامعین، برادران اسلام اور حاضر جمعہ، یہ دنیا فتنوں کی آماج گاہ ہے. جب سے دنیا بنی ہے نت نے فتنوں نے یہاں پر جنم لیا اور شیطان کے حواریوں نے، بھلے وہ انسانوں میں سے وہ جنوں میں سے ہوں، ان فتنوں کو پیدا کرنے، ان فتنوں کو جلا بخشنے، ان فتنوں کو پھیلانے میں بہت بڑا رول ادا کیا. اور محترم سامعین، احادیث نبویہ کی روح سے، صحیح حدیث نبویہ کی روح سے قیامت تک مختلف فتنوں کا ظہور ہوتا رہے گا. اسی لیے قرآن آیات میں اور حدیث نبویہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو مختلف طرح کے بلکہ ہر طرح کے فتنوں سے بچ کر رہنے کا حکم دیا. محترم سامعین، گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہم نے سنا تھا کہ مہدی علیہ السلام، ان کا ظہور کتاب و سنت سے ثابت ہے. مہدی علیہ السلام قیامت کے قریب آئیں گے، جن کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا. وہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے فرزند حسن کے خاندان سے ہوں گے. وہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوں گے، دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے. محترم سامعین، بہت سے گمراہ فرقوں نے، بلکہ بہت سی گمراہ جماعتوں نے اور گمراہ اشخاص نے امت محمدیہ میں جہاں بہت سے فتنے پھیلائے، بہت سی بدعقیدگی کو پھیلایا، کفر و شرک کو اسلام کے نام پر جگہ دینے کی کوشش کی، بدعت و خرافات کو جنم دیا، وہیں پر بہت سے مسلمات کا انکار کیا، کتاب و سنت سے بہت سی ثابت شدہ چیزوں کا انکار کیا، اور وہیں پر بہت سے کتاب و سنت سے ثابت شدہ چیزوں کو اس کی غلط تعبیر کی، اور کتاب و سنت میں موجود پیشن گوئیوں کو اور بہت سی باتوں کو اپنے اوپر ناجائز طریقے سے، ناحق طریقے سے چسپاں کرنے کی کوشش کی. محترم سامعین، ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا اقرار کرتا ہے، وہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی اقرار کرے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اور قرآن آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اور صحیح بخاری مسلم کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں سارے انبیاء کرام میں سب سے آخری میں آیا ہوں اور میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. لیکن محترم سامعین، افسوس کی بات ہے کہ جو مختلف فتنے دنیا میں رونما ہوئے وجود میں آئے، ان میں سے ایک بہت بڑا فتنہ مدعیان نبوت کا تھا. اسی طرح ایک اور بہت بڑا فتنہ مدعیان مہدویت کا تھا. بہت سے لوگوں نے اپنے آپ کے لیے نبی کو ثابت کیا، نعوذ باللہ، اپنے آپ کے لیے مدعی نبوت ہونے کا دعویٰ کیا، نبی ہونے کا دعویٰ کیا. تو وہیں پر بہت سے لوگوں نے اپنے لیے مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کیا. محترم سامعین، یہ جو نبوت کا دعویٰ ہے یہ کوئی نیا دعویٰ نہیں ہے، 100-200 سال پرانا دعویٰ نہیں ہے. خود عہد رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اشخاص نے اپنے نبی ہونے کی بات کہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیتے جی آپ کے حیات مبارکہ میں عہد رسالت میں وحی کے دور میں اپنے نبی ہونے کی بات کی، نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھرپور جواب دیا. خلفاء راشدین نے ان کی بھرپور سرزنش کی، ان کے خلاف قتال کیا. محترم سامعین، نبوت یہ دنیا کے تمام منصبوں میں، تمام عہدوں میں سب سے اعلیٰ درجے کا عہدہ ہے. اور اللہ رب العالمین نبی اسی شخص کو بناتا ہے
جو اس قوم کے اندر سب سے زیادہ برگزیدہ منتخب اعلیٰ درجے کا ہوا کرتا ہے۔ فقہاء کرام نے محدثین اسلام نے نبی ہونے کے لیے بہت سی باتوں کا تذکرہ فرمایا، کہا کہ نبی اپنی قوم کے سب سے اعلیٰ اونچے خاندان میں ہوا کرتے ہیں، اور نبی وہ بچپن سے ہی تمام خوبیوں کے مالک ہوا کرتے ہیں، جو بھی خوبی جو بھی اچھائی ہوا کرتی ہے وہ بدرجہ اتم موجود ہوا کرتی ہے، اور جو بھی خرابی جو بھی اخلاقی خرابی ہوا کرتی ہے، جو بھی برائی کرائم ہوا کرتا ہے، ہر نبی بچپن سے تمام سے بری ہوا کرتے ہیں، پاک صاف ہوا کرتے ہیں، اور نبی ظاہری طور پر جسمانی اعضاء کے اعتبار سے بھی وہ صحیح سالم ہوا کرتے ہیں۔ یہ انبیاء کرام کی خصوصیات ہوا کرتی ہیں۔ لیکن محترم سامعین، جن جھوٹے لوگوں نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، ہم نے احادیث کی روح سے جب ان کا پتہ چلایا تو ایک صفت بھی ان میں نہیں پائی جاتی تھی، ایک صفت بھی ان کے اندر نہیں پائی جاتی تھی جو انبیاء کرام کے اللہ رب العالمین نے منتخب کی تھی۔ اور نبی یہ سب سے اعلیٰ عہدہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ نبوت کس کو دے۔ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا ما کان لهم الخیارہ، دنیا میں کسی کو اختیار نہیں ہے، کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ کسی کو نبوت دے یا خود اپنے لیے کوئی نبوت کا اختیار کرے۔ تو دنیا میں کسی کے نبی ہونے کا دعویٰ کرنا نعوذ باللہ، یہ اس سے بڑا جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا دجل، سب سے بڑا کذب اور سب سے بڑا بہتان ہے کہ کوئی انسان، کوئی عام انسان، یا بھلے وہ درجے میں، علم میں، زہد و تقویٰ میں کتنا بھی آگے کیوں نہ ہو، اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرے اور اپنے لیے مہدی ہونے کا دعویٰ کرے، ان کے شرائط مہدی ہونے کا دعویٰ کرے، اس سے بڑی گمراہی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ سورۃ الانعام کی میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس وحی کی جاتی ہے جبکہ اس کے پاس کوئی وحی نہیں کی گئی، اور یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ میں بھی ویسی آیت نازل کر سکتا ہوں جیسے اللہ آیت نازل کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اس سے بڑا جھوٹا دنیا میں اور کون ہو سکتا ہے۔ اللہ نے اسے پہنچا، اسے آج فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، یہ لوگ جہنم کے خطرناک گڑھوں میں ہوں گے اور جہنم کے عذاب کے فرشتے ہاتھ پھیلا کر ان کو لے جا رہے ہوں گے عذاب دینے کے لیے۔ تو دنیا کے اندر سب سے بڑا جھوٹ جو ہوا کرتا ہے توحید کے بعد، کفر کے بعد، شرک کے بعد، یہ کسی بھی شخص کا اپنے لیے نبی ہونے کا دعویٰ کرنا ہے۔ محترم سامعین، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ حضرت رسالت میں خود بعض لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ مسیلمہ کذاب ایک بنو حنیفہ مشہور اور معروف قبیلہ تھا عرب کا، بہت بڑا قبیلہ بھی تھا اور بہت جانباز قبیلہ بھی مانا جاتا تھا۔ اس کے کچھ لوگ مسلمان جب ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے آپ پر بیعت کرنے کے لیے، انہی میں مسیلمہ کذاب بھی تھا۔ لیکن یہ جو مسیلمہ کذاب تھا، فقہاء کرام نے، محدثین مفسرین نے جب اس کی سوانح حیات کا ذکر کیا تو کہا کہ بہت بڑا شاعر تھا، جادوگر، کاہن، عراف، پھر اسی طرح بہت سے کرائم کرنے والا، بہت سے مجرمانہ ریکارڈ رکھنے والا شخص تھا، اور دنیا طلب انسان تھا، عورتوں کا رسیا تھا، شراب پیا کرتا تھا، یعنی سماجی جتنی برائیاں ہو سکتی تھی ایک برائیوں کی بڑی مقدار اس کی شخصیت میں موجود تھی، اور دنیا طلب انسان تھا، دنیا چاہتا تھا کہ اسے دنیا مل جائے، عہدہ مل جائے۔ جب قبیلہ بنو حنیفہ کے لوگ رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کرنے کے لیے آئے، اس نے بیعت نہیں کی، اس نے ایک شرط رکھی کہ محمد میں بھی آپ پر اسلام ڈالوں گا، میں بھی آپ کی نبی ہونے کے اقرار کروں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اس نے کہا ان جعل لی محمد الامر بعدہ لاتبعتہ، اگر محمد نے اپنے انتخاب کے بعد مجھے خلیفہ بنا دے، مسلمانوں کی ذمہ داری مجھے دے دے، تو میں محمد کی اتباع کروں گا۔ تو وہ اسلام جو لانا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے اقرار کرنے کے لیے نہیں، رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی دنیا طلبی کے لیے، اپنی جاہ و منصب کے لیے کہ میں محمد کے بعد سارے مسلمانوں کا ذمہ دار بن جاؤں، حاکم بن جاؤں، خلیفہ بن جاؤں۔ اور اس نے برملا براہ راست اپنی اس خواہش کا اظہار رسول اللہ کے سامنے کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے، مشہور معروف صحابی خطیب الانصار ثابت بن قیس کے ساتھ آئے۔ جب اس نے کہا کہ محمد اگر آپ جو ہے اپنے بعد
نبوت اپنے بعد خلافت کو میرے حوالے کر دے، میں آپ کی اتباع کر لوں گا۔ تو رسول اللہ کے ہاتھ میں اس وقت چھڑی تھی، تو آپ نے پوچھا لو سألتنی ھذا ما اعطیتک، ارے تو مجھ سے نبوت مانگ رہا ہے، میرے بعد خلافت مانگ رہا ہے، تو اس قابل میں نہیں ہے کہ معمولی لکڑی بھی اگر تو مجھ سے مانگے تو میں تجھے دے دوں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو پیٹ پھیر کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے سخت عذاب دے گا، اور کہا کہ مجھے اس تعلق سے، اس کے تعلق سے، اس کی نیتوں کے تعلق سے، اس کی شخصیت کے تعلق سے، اس کے گھنونے جرائم کے تعلق سے خواب میں بتایا گیا تھا۔ ابن عباس فرماتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مسیلمہ کذاب کے تعلق سے کیا کہا گیا تھا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم بین انا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأوحي إلي في المنام أن أنفخهما فنفختهما فطارا۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میں خواب میں سو رہا تھا، مجھے خواب میں کیا دیکھتا ہوں، میرے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن ہیں، مجھ سے خواب میں وحی کی گئی کہ آپ ان دونوں کنگنوں میں پھونک ماریے، جو میں نے جیسے میں نے پھونک مارا تو 2 کنگن اڑ گئے، فأولتهما كذابين، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ 2 جھوٹے کذاب نکلیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ پھر خود رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم احداهما العنسی والآخر مسیلمہ، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے۔ تو عہد رسالت ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتا دیا گیا تھا کہ آپ کی امت میں جھوٹے نبوت کے دعوے دار یہ بڑی تعداد میں آئیں گے، بلکہ عہد رسالت ہی سے ظہور شروع ہو جائے گا، ظہور ہو جائے گا۔ تو محترم سامعین، یہ جھوٹے نبوت کے دعوے دار یہ وہ لوگ ہیں جن کی قدیم تاریخ ہے، جن کے سیاہ کارناموں اور جن کے کرتوتوں کی طویل تاریخ ہے۔ عہد رسالت میں مسیلمہ کذاب، الاسود العنسی، پھر اسی طرح لقیط الاسدی، طریحہ الاسدی، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے برملا عہد رسالت میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ یہاں تک کہ نبوت کے دعوے داروں میں مرد تو مرد، ایک عورت بھی پیچھے آ گئی، اس دوڑ میں ایک عورت نے بھی اپنے آپ کو شامل کر لیا، سجاع بنت الحارث التمیمیہ۔ یہ وہ عورت تھی بڑی چالاک، بڑی شاطر اور بہت ہی عیار و مکار عورت تھی۔ مسیلمہ کذاب پر جیسے مجرمانہ رکاب تھا، مجرمانہ جیسے اس کی ذہنیت تھی، اسی کے عین موافق ہوا کرتی تھی۔ اس نے بھی اپنے آپ کے لیے نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں بھی نبی ہوں، جبکہ اللہ رب العالمین نے آج تک کسی عورت کو نبی نہیں بنایا ہے۔ تو محترم سامعین، دنیاوی عہدہ، جاہ و مال و حشمت کی طرف عہدہ، بڑپن، سرداری، ریاست، یہ وہ چیزیں ہوا کرتی ہیں جو انسان کو بہت سے گمراہ فرقوں میں جانے پر مجبور کر دیا کرتی ہیں۔ تو سجاع بنت الحارث اس عورت نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا، پھر یہاں تک کہ اس نے مسیلمہ کذاب سے شادی بھی کر لی۔ قرآن کریم میں سورۃ نور میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، نیک لوگوں، نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں، وہیں پر فرمایا والخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، برے مردوں کے لیے بری عورت، بری عورتوں کے لیے برا مرد۔ تو مسیلمہ جیسا کذاب تھا اسے ویسے ہی بری فطرت کی عورت بھی مل گئی شادی کرنے کے لیے، اور اسی مسیلمہ کذاب کو کا مقابلہ بھی کیا ابوبکر صدیق نے عبداللہ خالد بن ولید کی سرداری میں، ان کی عمارت میں، پھر یہاں تک کہ وحشی بن حرب جو صحابی ہو گئے تھے جنہوں نے غزوہ احد کے موقع پر رسول اللہ کے جزا حمزہ کو قتل کیا تھا، انہوں نے اسے قتل کر دیا، اس کا قتل کر دیا مسیلمہ کا، اور کہا کہ میں نے جو ہے ایک بہت بڑا قرض ادا کر دیا، میں نے اسلام کی ایک بہت بڑی شخصیت حمزہ کو قتل کیا تھا ناحق، اور آج میں اسلام کے ایک بہت بڑے دشمن کو قتل کر کے اس کا بدلہ چکا رہا ہوں۔ تو مدعیان نبوت کی بہت لمبی تاریخ ہے۔ محترم سامعین، جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا، خلافت راشدہ میں، خلافت عباسیہ میں، خلافت عثمانیہ میں بھی کئی مدعیان نبوت آئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس وقت کے خلفاء نے ان تمام کا پیچھا کیا، ان کی خباثتوں کو ظاہر کیا، اور اس وقت کے علماء نے بھی باقاعدہ ان مدعی نبوت کی پوری بیخ کرنی کی، اور یہاں تک کہ بہت سو کو خلفاء نے پھانسی پر بھی چڑھایا۔ پھر محترم سامعین، یہ مدعیان نبوت کا سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ پچھلی صدی میں، پچھلے زمانوں میں جو مدعی نبوت آئے تھے وہ کبھی کے ختم ہو گئے، ان کا نام بس تاریخ میں موجود ہے، کتابوں میں موجود ہے، لیکن سوئے نصیب یہ کہیں کہ شیطان کا ایک بہت بڑا جال، یا یہ کہیں کہ دشمنان اسلام کی ایک بہت بڑی منصوبہ بندی، یا یہ کہیں کہ اسلام کے نام لیوا اسلام کو زد پہنچانے کے لیے کیسے کیسے منصوبے بنایا کرتے تھے، اسی کی ایک کڑی کے طور پر
پچھلی صدی میں آج سے تقریباً 150 سال پہلے ایک بہت بڑا مدعی نبوت پیدا ہوا دنیا مرزا غلام محمد قادیانی کے نام سے جانتی ہے، جو تقسیم شدہ ہندوستان سے پہلے ہندوستانی کا حصہ ہوا کرتا قادیان۔ اس شخص نے تو پہلے اپنے آپ کے لیے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس نے اپنے آپ کے لیے مسیح موعود کہ میں ہی مسیح علیہ السلام، میں ہی عیسیٰ علیہ السلام ہوں، جن کا تذکرہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، اپنے آپ کے لیے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا۔ پھر اس ظالم نے آگے بڑھ کر اپنے لیے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ علماء اسلام نے اس کا زبردست مقابلہ کیا۔ مشہور مناظر اسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے اس کا بھرپور مقابلہ کیا، اپنے خطبات کے ذریعے، اپنے قلم کے ذریعے، اپنی تقریر اور تقریروں کے ذریعے عوام الناس کی اس کی شیطانیت کو کھلم کھلا واضح کیا، یہاں تک کہ وہ ثناء امرتسری رحمہ اللہ سے بہت خوف بھی کھا لیتا تھا۔ پھر 26 مئی 1908 میں اس کی دردناک موت ہو گئی، لیکن دشمنان اسلام نے اس کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کو مدعی نبوت بنانے کے لیے جو کچھ چالیں چلی تھی، جو منصوبے بنائے تھے، جو انہوں نے پیسہ خرچ کیا تھا، اس کا ایک بہت بڑا اثر ہمیں آج بھی نظر آتا ہے کہ قادیانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، احمدی مذہب کے لوگ ہیں، اس لیے بنگلور میں بھی ان کے مرکز ہیں، دنیا کے بہت سے ملکوں میں ان کی تعداد پھیل گئی جو دنیا میں قادیانی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے بھی اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور مرزا غلام محمد قادیانی کو اللہ تعالیٰ کا رسول اور نبی بنا کر پیش کیا کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر اسی طرح محترم سامعین، یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا، جہاں پر بہت سے لوگوں نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا، جھوٹے مدعی نبوت، وہیں پر بہت سے نے اپنے لیے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، جیسا کہ ہم نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں سنا تھا کہ مہدی ہوں گے۔ بعض لوگوں نے اپنے آپ کو دولت کے حصول، دنیا میں سرکاری عہدہ اور بہت سے لالچ کی وجہ سے اپنے آپ کے لیے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس کی سب سے پہلی کڑی موجودہ زمانے میں ہم تب ملتی ہے جب 26 نومبر 1979 میں 1 محرم سن 1400 ہجری میں جب 14ویں صدی شروع ہوئی، 15ویں صدی شروع ہوئی، پہلی محرم سارے حجاج مکے میں موجود تھے، حج کا زمانہ تھا، ہزاروں کی تعداد میں حجاج حرم میں موجود تھے، تو پہلی محرم یعنی نئے سال کی ابتدا کے موقع پر، فجر کی نماز کے موقع پر ایک شخص نے اپنے آپ کے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، جسے حادثہ جہیمان کہا جاتا ہے۔ ہمارے بہت سے اساتذہ اس حادثے میں شریک بھی رہے، بعض کے جسمانی اعضاء متاثر بھی ہوئے، اور ہم نے تاریخ میں وہ پڑھا بھی ہے، بہت سے مشائخ کی زبانی براہ راست آنکھوں دیکھا واقعہ سنا بھی ہے کہ حادثہ جہیمان العتیبی، اس شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ موجودہ زمانے میں ایک مہدی ہے جس کا نام محمد بن عبداللہ القحطانی تھا، جو بظاہر شیخ بن باز کا شاگرد بھی تھا رحمہ اللہ، لیکن اس نے اپنے آپ کے لیے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ پھر اس کے بعد حرم کے ظالموں نے حرم کے تقدس کو پامال کیا، کئی سو حجاج کو حرم مکی میں قتل کر دیا گیا، کئی دنوں تک حرم کی اذان اور نماز بند رہی، پورے حرم کو گندگی سے لپٹ کر دیا گیا، وہاں پر ناحق خون بہایا گیا۔ پھر سعودی حکمرانوں نے ان کی مکمل طور پہ بیخ کرنی کی اور اس فتنے کو دبایا۔ یہ مہدی ہونے کا دعویٰ، یہ نبی ہونے کا دعویٰ، اس کا تسلسل آج بھی چل رہا ہے۔ پچھلے 2 سال پہلے سعودی عرب کے قصیم شہر کے آدمی نے، جو دیکھنے میں عربی لباس پہنا ہوا ہے، غترہ پہنا ہوا ہے، لمبی سی داڑھی ہے اور بہت اچھی عربی بول رہا ہے، اس نے بھی دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، میں مہدی ہوں، تو ساری انسانیت پر واجب ہے کہ میری اتباع کرے، اور جو بھی میری نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دردناک سزا دے گا۔ اس نے بھی اپنے آپ کے لیے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ پھر اسی طرح پچھلے چند سال پہلے حیدرآباد کے ایک شخص محمد احمد مودود نے، پہلے تو اس نے اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس نے کہا کہ میں رسول ہوں، اللہ کا نبی نہیں ہوں، رسول ہونے کا دعویٰ کیا، جو پچھلے تقریباً 10 دن پہلے اس کی تازہ ویڈیو اس کے 3 مدعی نبوت کے ساتھ آئی تھی۔ جرمن سے اطہر علی، ہندوستان سے محمد احمد مودود، ایک اور شخص تھا جس کا نام تھا طاہر علی، جس کا نام تھا محمد احمد مودود، اور جرمن کا زاہد خان۔ یہ 3 مدعی نبوت تھے جن کی مشترکہ ویڈیو 1.5 منٹ طویل ویڈیو انٹرنیٹ پر آئی ہے، جو اپنے آپ کے لیے نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو کوئی مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ محترم سامعین، یہ وہ سارے فتنے ہیں جو موجودہ زمانے میں چل رہے ہیں۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہمیں شریعت اسلامیہ عطا کیا، شریعت مطہرہ کو عطا کیا، وہیں پر آپ نے قیامت کے قریب ہونے والے سارے فتنوں کے تعلق سے بتا دیا کہ دنیا میں کیا کیا ہوگا، کیسے کیسے فتنے آئیں گے، کیسے کیسے دجال آئیں گے۔ چنانچہ صحیح بخاری مسلم کی روایت رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قریب من 30 كلهم يزعم انه نبي وانه لا نبي بعده، رواه البخاری مسلم۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بہت سے دجال اور بہت سے کذاب جھوٹے نبوت کے دعوے دار دنیا میں بھیجے جائیں گے، نکلیں گے، وہ 30 کے قریب ہوں گے۔ ہر کوئی دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، جبکہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا۔ آپ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ عہد رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرما دیا تھا، اور خود عہد رسالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ کذاب اور کے تعلق سے کھلم کھلا وضاحت کر کے بتا دیا تھا۔ خود عہد رسالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور فسادی کا نام لیا تھا جس کے تعلق سے کہا تھا ابو عبیدہ مختار الثقفی، جسے سن 67 ہجری میں مصعب بن زبیر، عبداللہ بن زبیر کے بیٹے نے قتل کیا تھا۔ اس نے بھی اپنے آپ کے لیے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو محترم سامعین، دشمنان اسلام نے اسلام کو زد پہنچانے کے لیے، اسلام کو کمزور کرنے کے لیے اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اور اسلام کی اچھی فطرت پر مبنی تمام تعلیمات کو بدنام کرنے کے لیے بہت سے حربے اپنائے۔ کہیں پر دشمنان اسلام نے استشراق کا سہارا لیا، مستشرقین کو پیدا کیا جو اسلامی علوم کے ماہر بن کر اسلامی تعلیمات پر حملے کرتے رہے۔ وہیں پر دشمنان اسلام نے ملحدین کا سہارا لیا، یعنی وہ لوگ جو نام نہاد مسلمان ہوتے تھے، جو برائے نام خاندانی مسلمان ہوا کرتے تھے، دین سے کا کوئی تعلق نہیں ہوا کرتا تھا، ایسوں کو خرید کر کے بڑے بڑے عہدے دیے، انہیں بڑی بڑی جاگیریں عطا کی اور اسلام کے خلاف استعمال کیا۔ مصر کا طاہا حسین، ڈاکٹر طاہا حسین، مسلمان ہونے کے باوجود اس نے کھلم کھلا قرآن پر اعتراضات کیے، رسول اللہ پر اعتراضات کیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہیں پر دشمنان اسلام نے زندیق کا سہارا لیا، یعنی اصل وہ دشمنی ہوا کرتے تھے، کافر ہی ہوا کرتے تھے، اسلام کا لبادہ اڑا کر، اسلامی نام رکھ کر، اسلام جیسا حلیہ بنا کر کے مسلمانوں کے صفوں میں بھیج کر اسلام کو نقصان پہنچانا چاہا۔ اسی طرح دشمنان اسلام نے اسلام کے نام پر بہت سی جماعتوں کو جنم دیا، جن کے بانیان، جن کے مؤسسین، جن کے فاؤنڈر وہ دراصل کفار ہوا کرتے تھے، دشمنان اسلام ہوا کرتے تھے، اور اس کے ذمہ داران کو اسلامی لباس پہنا کر، اسلامی شباہت دے کر، اسلامی نام دے کر اسلام کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ جیسے موجودہ زمانے میں داعش جیسی بہت سی جماعتیں وجود میں آئیں۔ محترم سامعین، یہ سارے دشمنان اسلام کے حربے ہیں جو انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائے تھے۔ افسوس کی بات ہے کہ موجودہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد جانے میں، انجانے میں، جہالت کی بنیاد پر، علم سے دوری کی بنیاد پر، علماء ربانیین سے دوری کی بنیاد پر، صحیح ٹھوس منہج سے دور ہونے کی وجہ سے، منہج سلف سے ہٹنے کی وجہ سے، بہت سی دنیا میں نئی نئی جماعتوں سے اپنے آپ کو وابستہ کرنے کی وجہ سے ان جماعتوں سے منسلک بھی ہو گئے، ان جماعتوں سے متاثر بھی ہو گئے۔ یہ ساری شرارتیں اور یہ ساری کارستانیاں ہم اسلام میں دیکھ رہے ہیں، موجودہ زمانے میں دیکھ رہے ہیں۔ محترم سامعین، ایک مسلمان کے لیے جہاں پر یہ ضروری ہے کہ سارے ادیان باطلہ کا انکار کر کے وہ اسلام میں آ جائے، وہیں پر اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھے، اسلام پر صحیح طریقے سے اپنے آپ کو چلائے، منہج میں، عقیدے میں، فکر میں، نظریات میں، اعمال میں اپنے آپ کو اسلام کے مطابق ڈھالیں۔ جہاں پر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اسلام پر قائم رہے، وہیں پر اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ صحیح منہج پر قائم رہے۔ جہاں پر انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اسلام میں داخل ہو جائے، اس پر یہ بھی ضروری ہے کہ تمام ادیان باطلہ کے تعلق سے ہلکا سا علم رکھے اپنے پاس، تاکہ وہ اپنا دفاع کر سکے، صحیح کو غلط سے تمیز کر سکے، بروں سے دور رہ سکے، صحیح منہج پر قائم رہ سکے۔ محترم سامعین، افسوس کی بات ہے کہ اس ترقی یافتہ زمانے میں، ماڈرن ٹیکنالوجی کے زمانے میں، جہاں پر سوشل میڈیا کا زور و شور ہے، غلا ہے، اس سوشل میڈیا نے جہاں انسانیت کو بہت سی سہولیات عطا کی، وہیں پر انسانوں کی انسانیت کا اور انسانیوں کے دین کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ہم نے کتنوں کو دیکھا جو سوشل میڈیا سے متاثر ہو کر نعوذ باللہ اسلام سے مرتد ہو گئے۔ ہم نے کتنوں کو دیکھا جو سوشل میڈیا سے متاثر ہو کر بہت سی گمراہ جماعتوں سے منسلک ہو گئے۔
گناہوں پر آ گئے. ہم نے کتنوں کو دیکھا جو سوشل میڈیا سے متاثر ہو کر اپنا ایمان اپنا دین سب کچھ تباہ و برباد کر بیٹھے. محترم سامعین، دین کو صحیح طریقے سے لیں، مذہب اسلام پر صحیح طریقے سے چلیں. صرف اسلام کا نام لے لینا، اسلام میں داخل ہو جانا، اپنے آپ کو مسلمان کہہ لینا، صوم و صلاۃ کا پابند ہو جانا اتنا ہی ضروری نہیں ہے. بلکہ اسلام وہ ہوگا جو نظریاتی طور پر، عقائد کے طور پر، منہج کے طور پر ہوا کرتا ہے، اسے تھامنا ہمارے لیے ضروری ہے. ایک انسان اگر عبادات میں پیچھے ہے، صوم و صلاۃ میں پیچھے ہے، اللہ تعالیٰ کیا اس کے لیے معافی کے بہت سے سبیلیں ہیں، بہت سے راہیں ہیں. فرشتے سفارش کریں گے، انبیاء کرام سفارش کر کے نکالیں گے جہنم سے. لیکن وہ انسان، وہ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے گمراہ جماعتوں سے منسلک ہو جائے، اپنے آپ کو گمراہیوں میں ڈال دے، دنیاوی اغراض و مقاصد کی خاطر اپنے آپ کو گمراہ جماعتوں سے منسلک کر دے، یا دشمنان اسلام کی بنی بنائی جماعتوں پر لبیک کہہ دے، محترم سامعین، ایسوں کی نہ دنیا میں بھلائی ہے نہ آخرت میں بھلائی ہے. کیونکہ ایک شخص کی گمراہی سے ایک خلق متاثر ہوا کرتی ہے، ایک جماعت متاثر ہوا کرتی ہے، اس کا خاندان، قبیلہ، اس کے دوست و احباب. اور آج کے زمانے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے پوری دنیا کے اکثریت کو گمراہ ہونے کا خدشہ ہوا کرتا ہے. لہٰذا سوشل میڈیا سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اس کا صحیح استعمال کیا کریں. محترم سامعین، اپنے ایمان کی فکر کریں. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الا للہ الدین الخالص. سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے فرمایا فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص. اب محمد، آپ دین کی، آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجئے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. پھر اللہ نے فرمایا الا للہ الدین الخالص. اللہ تعالیٰ کے لیے جو دین مطلوب ہے وہ خالص دین ہے، جس میں کسی طرح کا جھول نہ ہو، کسی طرح کی ملاوٹ نہ ہو، کسی طرح کا حسب و اضافہ نہ ہو، اس میں کسی طرح کی باہر کی آمیزش نہ ہو، اس میں باطل افکار و خیالات کی ملاوٹ نہ ہو. ایسا اسلام اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جو خالص ہو. تو محترم سامعین، مدعیان نبوت، مدعیان مہدویت، ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے اور یہ دشمنان اسلام کے پیروکار ہوا کرتے ہیں. ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جتنے لوگوں نے بھی اپنے آپ کے لیے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، نبی ہونے کا دعویٰ کیا، ان کا ماضی گناہوں سے بھرا پڑا ہے، مختلف جرائم سے بھرا پڑا ہے. بھلے وہ جرائم دنیاوی ہو یا بھلے وہ جرائم اخروی ہو، دینی ہو. اور یہ جتنے بھی مدعی نبوت تھے، یہ جاہ و جلال، یہ دنیاوی عہدہ، منصب، مال کے حریص ہوا کرتے تھے. بہت سے اوپر بہت سے مجرمانہ ریکارڈ بنے ہوئے تھے. ایسے لوگ جو تھے جو نبوت کا دعویٰ کیا کرتے تھے. اور بہت سے ایسے بھی آئے مرزا غلام محمد قادیانی کی طرح، جو کسی بھی ناحیے سے نبی کی ذرا سے بھی جھلک اس میں نہیں پائی جاتی تھی، مہدی ہونے کی ذرا سی جھلک اسے نہیں پائی جاتی تھی، پھر بھی اس نے اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کیا. محترم سامعین، ان تمام فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی آل اولاد کو بچائیں. افسوس کی بات ہے کہ موجودہ زمانے میں لوگ علماء سے دور ہوتے ہوئے، کتابوں سے دور ہوتے ہوئے، علماء ربانیین سے دور ہوتے ہوئے، سوشل میڈیا سے استفادہ کرتے ہوئے ایک مخصوص جماعت کو دیکھنے لگتے ہیں. یا ہر وہ شخص جو اسلامی لباس میں، اسلامی حیات میں ہوا کرتا ہے، قرآن آیات پڑھ کے چرب زبانی سے اس کی مختلف غلط تفاسیر بیان کیا کرتا ہے، اس سے متاثر ہو کر اپنا ایمان خراب کر لیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اپنے آل اولاد کی، اپنی دین کی حفاظت کیا کریں، اپنے آل اولاد کو دین سکھائیں، اور تمام گمراہ جماعتوں سے، گمراہ افکار و خیالات سے اپنے آپ کو، اپنے آل اولاد کو اور امت مسلمہ کو بچانے کی کوشش کیا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے تمام مسلمانوں کو صحیح ایمان پر، صحیح منہج پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین تمام شیطانی، ابلیسی افکار و خیالات، شخصیات، تنظیموں اور جماعتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من آيات الذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم.